جس کی میں نے تلاوت کی ہے ایک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا وصیت نامہ ہے. اور وصیتیں تو مولا کی بہت ہیں. ضربت لگی ہے صبح کو 19 رمضان کی اور انتقال ہوا ہے 20 کا دن گزر کے آدھی رات کے بعد. تو پورا دن 19 کا پوری رات اور پھر پورا دن 20 کا. تو کبھی جو ہے وہ اپنے بچوں سے کچھ فرمایا, کبھی اسود بن نبا کا ٹائم کے صحابی آ گئے ان سے کچھ کہا. یہ وصیت نامہ جو ہے وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا تحریر میں ہے, لکھت میں ہے. یعنی اس کا مطلب کہ غالباً یہ ضرورت کے پہلے مولا نے تیار کر رکھا. وہ ہے تو بڑا لمبا, اس کے پہلے حصے کو میں نے یہاں آپ کو خدمت میں پیش کیا ہے. یہ نہ ایک وصیت نامہ آپ کو نہج البلاغہ میں بھی ملے گا, اصول کافی میں بھی اس کو درب الکلینی رضوان اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, اور اصول کافی کے حوالے سے خیر شہری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں, وہ حضرت علی علیہ السلام کی دانشنامہ علی میں. تو شروع ہوتا ہے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر سی بات ہے کوئی کام بھی بغیر بسم اللہ کے نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ اہم کام جو بغیر بسم اللہ کے ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا. بلکہ ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس, سن لو آج کل تو شادی کا زمانہ ہے, کل بھی کہیں نہ کوئی بارات گئی ہوگی, آج بھی شام کو وہاں رکھا ہے, رات کو ولیمہ ہے. تو پہلے تو ہوتا تھا ہم لوگوں کے بچپنے تک نان گوشت پلاؤ بس, ہے نا. تو وہ اچھا پتہ نہیں اب تو جیسے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے. پہلے خوب ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ایک شیرمال اور ایک آدھی پہلے جو رکھ دی جاتی تھی پلیٹ کے نیچے, وہ کھانے کے بعد بھی روز روٹی لیتے. مگر اب حال یہ کہ رات ایک بارات میں گئے تو ٹکڑا مچھلی کھا کے چلے آئے. تو اب کئی چیزیں ہونے لگی ہیں, تو مچھلی بھی ہے, تو فرائی بھی ہے, تو چکن چلی بھی ہے, تو کیا کہتے ہیں بکرے کا سالن بھی ہے, کئی طرح کا ہوتا ہے نا. تو ہم لوگ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اور شروع ہو گئے. یہی کرتے ہیں نا, ایک بار بسم اللہ کہہ دیا. ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس, مجھے بہت مزہ تو آیا امام کے پاس, کہنے لگا مولا پیٹ بہت خراب رہتا ہے. تو حضرت نے کہا اس کا مطلب کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے. تو کہنے لگا نہیں مولا بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں. تب حضرت نے کہا اس کا مطلب دسترخوان پہ کئی چیز ہوتی ہے. کہا ہاں, کہو بسم اللہ کئی بار کرتے ہو؟ ایک بار. تو جب نوکی چیز شروع کرو تب بسم اللہ کرو. صلوات. تو کوئی کام بھی بغیر بسم اللہ کے صحیح. تو مولا جیسا انسان کو چھوڑ نہیں سکتا, تو شروع یہیں سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ما اوصى به علی بن ابی طالب. یہ وہ وصیت ہے جس کو علی نے کیا ہے. کیا ہے آغاز؟ اوصى انه یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وصیت یہ ہے نمبر 1 کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. ارسلہ بالہدی ودین الحق, اللہ نے ان کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. پھر فرماتے ثم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور پھر سنو, ہماری نماز, ہمارے سارے اعمال, ہماری زندگی, ہماری موت سب خدا کے لیے ہے. لا شریک لہ, پھر تاکید کی, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وبذالک امرت, اسی کا حکم ہم کو بھی دیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں.
مطلب پہلے ہی مرحلے میں سمجھا دیا ہم کو کچھ کہنا اللہ تو کہنا مت. صلوات یعنی تاکید. چلیے رکھے رہیے بھی دے دیجیے ختم ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انی، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ثم انی اوصیک یا حسن، پھر میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، وجمیع اہل بیتی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے گھر کے سارے لوگوں کو، وولدی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور وصیت کرتا ہوں میں ہر اس شخص کو جس تک میری یہ تحریر پہنچے. اس کا مطلب یہ تو بقیہ وصیتیں تو کچھ امام حسن سے ہیں، کچھ امام حسین سے ہیں، کچھ دونوں کو ملا کے ہیں، جیسے کونا للظالم خصم وللمظلوم عونا، لیکن یہ وصیت جو ہے وہ خالی اپنے اولاد سے نہیں ہے. حسن تم کو وصیت کرتا ہوں، سارے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں، سارے بچوں کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، تو جس تک میری یہ تحریر پہنچے میں اس سب کو وصیت کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہ وصیت ہے جس کو مولا نے ہم سے آپ سے بھی کیا ہے. لہذا بہت کتنوں نالائق اولاد ہو، صلوات کتنوں نالائق اولاد. ابھی کل کا تازہ قصہ میں آپ کو سناؤں، واقعی ان بچوں کو سوچنا چاہیے. ابھی یہ جملہ جو ہے بڑا اچھا تھا کہ آج جیسا اپنے مائی باپ کے ساتھ کرو گے، بولیے ویسے ہی پاؤ گے. میں دلی میں تھا، کل ٹرین میں بیٹھا تھا، تب تک میرے پاس ایک فون آتا، ہلو میرا میسج پڑھیے پہلے. وہ کاٹ دیا میں نے، اور بہت دھیرے، جیسے مان لو کہیں ڈرے سہمے پڑے ہیں، میرا میسج دیکھیے. سمجھ گئے نا تو آپ کی کس حالت میں ہے. میں نام نہیں لے سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے مناسب بھی نہیں ہے. اب میں نے میسج پڑھا، السلام علیکم، اپنے داماد سے کہیے دلی میں کہ مجھ کو جو ہے وہ میرے گھر سے مجھ کو اٹھائے اور کسی طرح سے میرا ٹکٹ کروا کے مجھ کو یہاں سے بھیج دیں. میں نے جو ہے وہ فون کیا، خیر نہیں اٹھا، دوبارہ فون کیا، اٹھا. میں نے کہا بھیا یہ میسج میں نے فارورڈ کیا تو پڑھو. خیر وہ ٹیکسی ویکسی لیا بیچارہ، لے آیا، شام کو بس اٹھا پہنچ گیا. میں نے خیر کر وہ ملیں گے تو بات ہوتی. ایک شعر بھیج دیا، وہ سن لیجیے. تو وہ شعر ہے وہ کس کا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، تو دوسرا مصرع بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے، انہوں نے جانتے دوسرے مصرع میں کیا لکھا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر بیٹے کے گھر سے ہم نکلے. یہ حالات پہنچ گئے. اور مزے کی بات ہے، رات ہم نے اس سے واقعہ ہوا تو چونکہ وہ لڑکی میں نے کہا بھیا پہلے تو لوگ طے کر رہے، کئی لڑکیاں میرے پاس ہے، مگر 3 جنی تو لوگ ہو لڑکیوں میں کے کالے ہی اماں کا کہ ابا کا. اللہ نہ کرے کسی کا یہ دن آ جائے. ایسا بھی نالائق لڑکا اگر ہے، میں تو کہنا چاہ رہا ہوں ایسا بھی نالائق لڑکا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ابا اماں کی گھڑیاں پی کے آئے ہیں، اماں ہمیشہ زندہ رہیں گی، مر گئے ابا. وہی نالائق اولاد، سنیے آپ ہوتا کیا زمانے میں، وہی نالائق اولاد پہنچی باپ کے جنازے میں، فرض کیجیے اتنی نالائق. تو گاؤں خاندان میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں شبر بھائی. ایک ٹائپ کے وہ لوگ ہیں کہا ہو ارے بھائیو آئے گئے لوگ آج تو کہاں رہے نا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک قسم یہ ہوتی خاندان والوں کی، خدا لعنت کرے ایسے خاندان والوں پر کہ جو آپس میں بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں. مولا نے بھی کہا ہے اس پر کہ دین کو برباد کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو فساد و ذات البین، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا کرا دینا. لیکن اسی وصیت میں آگے ہے مولا کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں مل کے رہنا اور جھگڑا مت کرنا. اس کے بعد جو مولا نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے.
صلوات دین کا اتنا بڑا گھٹا پیشانی پر ہے، مگر ان کی لکڑی ان سے، ان کی لکڑی ان سے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر گاؤں خاندان میں کہ جن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ چھوڑو یار مل کے رہو، تو اب وہ آ گئے ابا کے مرنے کے بعد، دفن کے بعد پہنچے، تو اتفاق سے خاندان والے شریف تھے، تو یہ دو ایک لوگ ملے کہ لکھا بابو آئے گئے، ہاں مجبوری رہی ہوگی مائی باپ کہیں سے تھوڑا تو چھوڑت ہے، لیکن اس طرح بات کیجیے گا تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب وہ جو چھٹکا تلکنا رہا ہے، اب آئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، نہیں اب چھوڑو، 5ویں امام کی حدیث ہے الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، چھوڑو جو انہوں نے کیا ہے اللہ ان سے نپٹے گا، تمہارا جو فرض ہے بڑا بھائی ہے جائے دو، سمجھایا۔ چلیے معاملہ ہو گیا، سلیم کا قبرستان میں اعلان ہو گیا تھا تو کوئی بات نہیں، اب یہ ہوگا بیٹھک ہوئی 40واں پڑھنا ہے، تو کون پڑھے گا، تو کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، تب تک وہاں جو ہے وہ شبر پہنچ گئے، شبر کو جانتے ہیں وہ بچے، یہ پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی دیکھو ہماری بات مانو یا نہ مانو، مگر ایک بات اپنے سامنے کی ہم کو بتا دیں۔ تو لوگوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہاں مجلس تھی ایک مرتبہ، محبوب گنج کے پاس کون کہاں تھی کچھ دن پہلے، نور پور میں مجلس تھی، تو وسیع حسن، ہم گئے نہیں تھے وہاں، پتہ ہے مجھے کسی اور نے پڑھا ہوگا لیکن یہ پتہ ہے، تو وسیع حسن صاحب آئے تھے پڑھنے، تو تورے ابا مرحوم بھی گئے تھے، اور واپسی میں وہ ہمارے یہاں دکان پہ بیٹھ گئے چائے وائے پینے کے لیے، تو کہنے لگے یار آج وسیع حسن کی مجلس سن کے مزہ آئے گا، اگر ہم مر گئے، ہمارے لڑکیوں سے کہہ دیا کہ وسیع حسن کو بلائے گئے، ہو گئی۔ اب اس میں ایک لڑکا وہ ہے کہ جس نے زندگی بھر ابا کو کچھ نہیں سمجھا، دیکھ رہے ہیں نا ابھی ہم لوگ اس قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ وسیع حسن کو ابا کہہ گئے ہیں، تو وہ نالائقوا کہتا ہے لڑکا، تو باتیں ختم، وسیع حسن صاحب کو فون کرو، وسیع حسن صاحب کو فون پہنچا، ہلو، ارے وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کیا نام ہے 9 جون کا مجلس ہے اتوار کا، تب لگا اتوار کو تو اتفاق سے ہم سندھ میں ہیں، وہاں ایک مجلس ہے، تو وہ کہنے لگے اچھا تب وہ جمعرات رکھ لیں، تو ہم نے کہا اس دن بھی نہیں خالی ہیں، فون کاٹ۔ اب گھر میں بات ہوئی کہ وسیع صاحب تو جمعرات تو خالی ہیں ورنہ تو کیا کیا جائے، تو کہ بھائی ابا کی وصیت ہے تو پوچھو کہیا خالی ہے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے فون کیا کہ اچھا آپ ہی بتاؤ، ہم نے 2 تاریخ بتا دی، وہ اتفاق سے دونوں تاریخ کا یہ ہوا اور بھائی ایک دن بدھ تھا ایک دن سنیچر، صلوات دربار رسول۔ تو مجلس کا جب بات ہوئی تو کہیں وسیع صاحب نے 2 ڈیٹ دیا ہے، تب تک کوئی بول پڑی کہ وہ تو نہ اس میں ہو سکتی ہے نہ اس میں ہو سکتی ہے، کیوں کہ ایک دن بدھ پڑا تھا ایک دن سنیچر، تو لڑکے نے کہا چاہے بدھ پڑے چاہے سنیچر پڑھائیں گے تو وسیع صاحب، تو بگڑ گئے سب عورتیں، وسیع صاحب نے کہا کھانا دیتے ہیں، وسیع صاحب ارے بہت سے لوگ ہیں پڑھائے ان سے، کہا نہ پڑھیں گے تو وسیع صاحب، آخر کیا پلا دیا تم کو وسیع صاحب نے، یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تب لڑکے نے جواب کیا، کہا ہم کو کچھ نہیں پلایا ہے، ابا کی خواہش ہے وہ تو نہیں ٹل سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر جس نے نالائقی کی میرے بھائی، وہ بھی چاہتا ہے مرنے کے بعد ابا کی مرضی کے خلاف نہ، ابا بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، ابا کی حیثیت زیادہ ہے کہ مولا کی؟ صلوات آپ کو جہاں لے جائے بولیے، ابا کی حیثیت زیادہ ہے لال بھائی کہ مولا کی؟ مولا ہے نا۔ اب ابا کے مقابلے میں جب مولا زیادہ ہوئے تو ابا کی وصیت زیادہ ہے کہ مولا کی؟ مولا کی ہے نا۔ اب وسیع حسن صاحب چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھت ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ابا کی وصیت کے خلاف کیا ہے تو آپ کہتا ہے یار یہ مجلس پڑھانے لائق کے ہیں، باپ کی وصیت تک پہ تو عمل نہیں کیا، یہ صحیح بولتے ہیں نا، تو ہم ابا کی وصیت پہ عمل نہ کریں ساری دنیا ہم کو تھو تھو کرے، اور اگر ہم لوگ علی کی وصیت پہ عمل نہ کریں
صلاۃ بر محمد۔ اور یہ وہ وصیت ہے جس کو مولا نے کہا ومن بلغہ کتابی، میں ہر اس آدمی کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے۔ یعنی آپ سے بھی مولا نے وصیت کی، یعنی آپ سے بھی مولا نے وصیت کی، یعنی آپ سے بھی مولا نے وصیت کی ہے۔ تو ہے تو بہت لمبی چوڑی۔ اس کا پہلا فقرہ کیا ہے وصیت کا؟ اس لیے کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی وہ اتنے پہلے رکھی جائے گی، ہے نا۔ تو پہلا کیا ہے بھائی، اسی پہ بات ختم، بتیاتے ہی بتیاتے 20 منٹ ہو گیا، 40 منٹ ہو۔ نمبر 1 پہلی وصیت کیا ہے؟ اوصیک یا حسن وجمیع اہل بیتی وولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ واتقوا، میں وصیت کرتا ہوں تم سب کو نمبر 1 آئے گی اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مرنا تو مسلمان ہے مرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اسی 2 فقرے بات ہوگی۔ نمبر 1 تقوی کیا ہے، نمبر 2 یہ کیوں کہا مولا نے کہ مرنا تو مسلمان ہے مرنا؟ ارے ہم مسلمان، ہم شیعہ، ہم پیش نماز، ہم مولانا، ہم ذاکر، تب کچھ ہو گارنٹی کسی کی نہیں ہے کہ اسلام پہ مرے۔ سلام جلدی سے روایت ذرا سے سنیے، بھول نہ جاؤ، پھر واپس آتا ہوں۔ یہاں تک روایت کہتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، پیسہ اتنا ہے کہ حج پہ جا سکتا ہے، یہاں کا کھیت خرید لیا، وہاں کی گڑھی خرید لیا، وہاں لکھنؤ میں فلیٹ بنا لیا، اللہ نے دیا ہے، حج واجب تھا، دیکھیے مجبور ہے اس کی بات الگ، حج واجب تھا نہیں گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی پر حج واجب ہو اور نہ کرے تو مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے۔ تو ایک جگہ وہ بھی ہے کہ زندگی بھر تو خوب کیا مگر حج چھوڑے تھے، تو اب ہماری موت اسلام پر نہیں ہے۔ اس پر میں اطمینان سے آتا ہوں، پہلے تقوی کا مطلب کیا ہے۔ تو اب مولا نے 2 بات کہی پہلی وصیت میں کہ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کا بولیے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ بہت اہم۔ اللہ نے دیکھیے وہ سنیے کو دلا، اللہ نے جناب آدم کو دیے کتنے؟ 2 لڑکے، شروع کی بات ہے، بعد میں شیشو کو پیدا ہوئے، شروع میں 2 لڑکے تھے، ایک کا نام حابیل گزر کے کا قابیل، دونوں بڑے ہوئے۔ جب دونوں بڑے ہو گئے تو اللہ میاں نے کہا کہ آدم تمہیں لڑکیوں سے کہو کہ کچھ اللہ کی راہ میں نظر نیاز کریں، قربانی دیں۔ تو حابیل بھائی کا جو کام تھا اس میں جو سب سے بڑھیا چیز تھی، جانوروں کی پرورش کرتے تھے، تو سب سے بڑھیا لا کے رکھ دیا جہاں رکھا کہا گیا۔ قابیل اپنا کھیتی ہوتی کرتے تھے، کیا تھا وہ ایک دم سڑا سا چاٹ گیہوں کا کونوں کو جو بھینسیوں نے پوچھے گے کا پکڑ لا کے رکھ دیا، اور اس کی پہچان یہ تھی کس کی جو ہے نظر قبول ہے کس کی نہیں۔ بجلی چمکی اور ایک چیز جو خاک ہو گئی جل گئی، وہ گویا اللہ نے قبول کر لیا۔ تو حابیل کی قربانی بولیے قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبول کون کرنے والا ہے؟ اللہ نا۔ حابیل نے کوئی جگاڑ لگایا تھا، ابا سے کتنی اللہ میاں کا ہو قبیلہ کی قربانیاں نہ قبول کرتے کا اچھا رہا، اللہ کی مرضی، جس کا جیسا خلوص، اس میں حابیل کا کوئی رول نہیں ہے۔ قربانی قبول کس کو کرنی تھی؟ اللہ۔ اللہ نے قابیل کی قربانی نہیں قبول کی، تو کیسے گزار جائے قابیل کا؟ اللہ سے۔ لیکن اب اللہ میاں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو دیہاتوں ہمارے کہتے ہیں دھوبی جیت نہ پاوے گدھاکار ہونے کا، اللہ کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کمزور نہیں حابیل چل چلے، تو قرآن میں جو عربی پڑھ رہا ہے وہ آئے تھے، ارے ان کو اتنا غصہ آیا قبیلوا کو، کہنے لگا کہ لاکھ تڑنک مار ڈالیں گے تم کو۔ شریف آدمی شریف ہوتا ہے، کتنا دھمکی دو، تو کہنے لگے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہمیں مارے خاطر،
ہم اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھا سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ حابیل ڈر گئے. صلوات محمد. ہاں ڈر گئے. قرآن میں ہے حابیل نے کہا ہم ڈر گئے. لیکن کس سے؟ حابیل کے ساتھ کون ہے؟ آدم کس کے ساتھ؟ حابیل کے ہے نا. اللہ کس کے ساتھ؟ حابیل کے. اماں کس کے ساتھ؟ حابیل کے. بہنیں کس کے ساتھ؟ حابیل کے. اور قابیل کے ساتھ کون ہے؟ کوئی نہیں, اکیلا قابیل اور شیطان, تو یہ لوگ ہیں. اس کے باوجود پوری دنیا کس کے ساتھ ہے؟ حابیل کے ساتھ. اس کے باوجود حابیل نے کہا تو بڑھائے دو اپنا ہاتھ, ہمیں مارے کہ ہم نہ بڑھا پائیں گے. تو دل چاہتا کہوں حابیل جا, ساری دنیا آپ کے ساتھ, آپ ڈر گئے, قبیلہ سے اکیلا آدمی. جناب حابیل نے کہا ہاں میں ڈر گیا, مگر تم لوگ جو سمجھ رہے ہو کہ قابیل سے ڈر گیا, نہ کہ تب. اب اگلا فقرہ یہ ہے قرآن کی آیت کہ اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو بڑھاؤ, میں اپنا ہاتھ تمہارے مرڈر کے لیے نہیں بڑھا سکتا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اپنے اللہ سے ڈرتا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک قانون مل گیا, جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے یہاں بدلے کی بھاونا نہیں ہوتی. صلوات الرحمت. ہچکچانا, انتقام لینا, بدلہ لینا, مقدمہ کر دینا, اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ کاف عبدہ, یار ہمارے حوالے کرو, ہم کافی ہیں تمہارے لیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ٹائم لگے گا چاہے 20 سال, مگر 20 سال کے بعد مسکراؤ گے, یہی رہیں گے کل تو ہم کمزور تھے, آج الحمدللہ. تو یہ چیز ہے خلاصہ کل ملا کے. اب دیکھیے ایک یہ ہوگا کہ جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہاں انتقام کا جذبہ, بدلے کی بھاونا نہیں ہوتی. ایک دو, جب یہ ہوا کہ ماری دے گا تو مرنے سے پہلے جانتے ہیں کیا کہا حابیل نے قابیل سے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. مطلب یہ کہ یار مورے اوپر آقا ہے غصہ تھا, میں نے تھوڑا کچھ کیا ہے کہ اللہ میاں تمہاری قربانی نہ قبول کرے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کئی لاکھ روپیہ کے حصہ بانٹے ہو, بحث اس سے نہیں ہے, کس پیسے کا حصہ بٹا ہے اس سے بحث. صلوات محمد. تو قرآن نے کہا ہم کسی کا عمل قبول نہیں کریں گے. بات حابیل کی نقل کی ہے لیکن اس میں تائید ہے کہ انما یتقبل اللہ, ورنہ قرآن کہتا ہے نا کہ حابیل ایسے کہا تھا تم لوگ چلو عمل کرو, ہم بہت کریم اللہ ہے, کہا ہے تو حابیل کا. لیکن یہ نہیں کہ اس کا مطلب خدا بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. آج کل جو ہے وہ صاحب وہ فلانے IAS ہیں, فلانے لال 32 چلتے ہیں, فلانے نیلی 32 چلتے ہیں, ان کے 2 کروڑ ہے, ان کے 500 کروڑ ہے, اور وہ صاحب وسیع حسن صاحب ہوتے 3 4 مجلس ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں. تو اب تو حالت یہ ہو گئی صاحب وہ فلم والوں کی طرح سے کہ کہوں جاؤ تو مرنا ایک فوٹو لے لے. تو یہ سب جب ہونے لگا تبھی دماغ میں آیا میری بڑی عزت ہے, اس کو ضرور چاہیے. چاہے پیسہ, اچھا جب پیسہ ہے آپ کے پاس, گاؤں میں آئیں گے تو چاہے باپ دادا سے مقدمہ کیوں نہ لڑے ہو سب, تمہارے پاس پیسہ ہے, بھیا آ گئے, بھیا کی خوب عزت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وہ لسان ان سبوں کے بھرنے میں مت آؤ, عزت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. چاہے تو 4 مجلس روز پڑھو, چاہے نیلی 32 چلو, چاہے SP DIG ہو جاؤ, چاہے 500 کروڑ ہو, کوئی عزت نہیں ہے. عزت وہی ہے جس کی عزت اللہ کے نزدیک. دنیا کی کیا ہے؟ ابھی وسیع حسن صاحب خوب دوڑ رہے ہیں نا, کچھ کرنا نہیں ہے. میں اپنے گھر میں کہتا ہوں ہوش میں رہو, سب کچھ کرنا نہیں ہے. ایک تو ایکسیڈنٹ ہوگا,
پیر ٹوٹ جائے گا 2 مہینہ کھٹیا پڑ جاؤ گے، شروع کے 2-4 دن فون آئے گا، اس کے بعد کوئی پوچھنے نہیں جائے گا کہ وسیع حسن صاحب کس حال میں ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ سب دنیا چکر میں جگاڑ میں مت رہو کہ یہ تعریف کرتے ہیں یہاں چھپ جائے، کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے عزت دار بس وہ ہے، العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین، عزت صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے پاس ہے اور مؤمنین کے پاس ہے۔ یہ اب قرآن کہتا ہے اگر خدا کے نزدیک عزت نہیں ہے نا تو کھیت باڑی پیسہ روپیہ بس کچھ نہیں ہوتا۔ اب خدا کے پاس کس کی عزت ہے؟ پھر وہی لفظ آیا، ارشاد ہوتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ۔ صلوات، سمجھ آ گئی بات؟ تو عمل قبول کروانا ہے تو تقویٰ چاہیے، عزت لینا ہے تو تقویٰ چاہیے، شیعہ بننا ہے، ارے باپ رے غضب، شیعہ بننا ہے تو تقویٰ چاہیے، کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے سنا۔ شیعہ بھی بننا، پگڑی لگا کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ بننا ہے تو تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کیوں آواز ہے، جو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے، جو نہیں کہنا چاہیے بھگ سے نکل جاتا ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں، جو کہنا چاہیے اس کو بھول جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا قرآن میں یہ چوک ہو سکتی ہے سر؟ قرآن میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زبر زیر معجزہ ہے، جو لفظ جہاں ہونا چاہیے قرآن نے وہیں رکھا ہے، کیا پہلے ہوگا کیا بعد ہوگا۔ اور جو میں نے کہا شیعہ ہونے کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے، ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ پکڑو اور تقویٰ اختیار کرو۔ یہ ترتیب بتاتی ہے ہر غیر غیر نتھو خیرے کو حق نہیں ہے دعویٰ کرنے کا کہ ہم محب علی ہیں، پہلے پرہیزگار بنو تب دعویٰ کرو کہ ہم محب علی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو اتنا کل ملا کے کیا طے ہوا کہ بھیا بلا تقویٰ کے بولیے کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ مولوی صاحب تو یار بتیاوت کتنا 35 منٹ لگا دیا، ابھی تک مجلسیں نہیں شروع کی۔ تقویٰ ہے کیا؟ ہم نے کہا ایک لائن میں سن لو، جیسے پھیلانا آتا ہے ویسے بٹورنا بھی آتا ہے۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقویٰ، امام صادق علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے عن تفسیر التقویٰ، مولا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا انتظار بھائی؟ وہاں دکھائی نہ دینا جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہونا جہاں رہنے کا۔ اس کا مطلب ہمارے بزرگوں کا نا مطلب سیدھا ہے، 2 دنا 4، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ یہ 2 کام کر لو، اس کے بعد کم بھی عمل کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ صلوات پر یہاں سے 70-80 کلومیٹر پہ گاؤں ہمارا ہے، تو ہماری آپ کی زبان میں بہت زیادہ فرق پچھم کی طرح نہیں ہے۔ تو آپ کے یہاں بھی وہ محاورہ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بولتے ہیں بھیا جتنا گڑ ناؤ اتنے میٹھا ہوتا ہے۔ تو جب اولاد بھائی نے ہم کو یہ مسئلہ بتائی کہ مولوی صاحب جتنے گڑ ڈالو گے اتنے میٹھا ہوگا، تو ہم نے ایک جگ لیا، گئے 5 سے جو ہے وہ بھیلی خرید کے لائے اور جگ میں پورا منہ بھر دیا بھیلی۔
ہم نے کہا یہ تو جیسے بھیڑیا بہروا جو ویسے یہاں بھی ہے، یہ کیا جتنے گڑ ڈالو اتنے میٹھا؟ جواب کیا ہوگا؟ مولوی صاحب خالی گڑ سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے آدھا جگ پانی ڈال لو، پھر جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دین یہی سمجھا رہا ہے، 10 پارہ قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے واجب کا پانی بنا لے، پھر مستحب کا گڑ جتنا ڈالتے جاؤ گے۔ صلوات محمد۔ صبح کی نماز پڑھے نہیں کریں گے اور 1:30 بجے رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھیں گے، دین کہتا بھیا مت پڑھو، نماز شب چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت بولیے نہ چھوڑو۔ اور اسی بنا پر اگر آدمی یہ 2 کام کر لے جائے، واجب نہ چھوٹے، حرام پہ عمل نہ ہو، تو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، یہ میرا جملہ نہیں رسول اللہ کا ہے، فرماتے یکفی الدعاء مع البر، یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ اتنی دعا بہت ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے۔ پوری رات کہتے ہیں نا کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوبتا بھی نہیں، تو اس کو دین نہیں کہتے، یا تو یہرے ہو جاؤ یا تو دین کہتا ہے مختصر عمل کرو گے۔ میں حدیث سنا دیا، روایت کہتی ہے کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الفی رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس سے فرشتہ آواز دیتا ہے رات کو، من اکل حراما، جو حرام کھائے گا اللہ اس کا نہ واجب قبول کرے گا نہ مستحب قبول کرے گا۔ ایک روایت میں ہے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہ کرو۔ صلوات محمد۔ تو مین چیز یہ، اچھا اب اس میں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ اور دیتا ہے، تو یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کی اصلاح بہت، کچھ اللہ والے یہ ہے کہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے درجان ایک جگہ نوکری کرتے تھے، تو وہ ایک دن آئے، کہنے لگے آج کے بعد سے کان پکڑا رشوت نہ لے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج جو ہے وہ 1000 روپیہ رشوت لیے، 1500 کی سائیکل ہرائے گی۔ تو یہ ایسا کیوں؟ سب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جن کو خدا کچھ سمجھتا ہے تو میرا بندہ آئندہ نہ کرنے پائے، اس کو یہ ٹھوکر لگے گی کہ آج کے بعد بچ جاؤ، وسیع حسن کو ٹھوکر نہیں لگے گی اور ڈوبنے کو اس کو گناہ ہے۔ صلوات محمد۔ تو خلاصہ کلام، بس پہلا حصہ، اب جلدی سے آ جائے، دوسرے میں ٹائم ختم ہو گیا۔ تو تقویٰ کیا ہوا تو بتاؤ؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل نہ، نماز شب نہ پڑھو، کربلا نہ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، مگر کیوں کہ دکھتا دباؤ مت۔ کربلا نہیں بھی جاؤ گے، مومن ہو تو ہمارے یہاں کانسر بدیے گھوم جاتی ہے، ہاں مگر یہ بہت مزیدار ہے، سنیے صلوات محمد۔ مت جائیے، استغفر اللہ، میرا مطلب اچھا ہے کہ یہاں نکال نہیں اور کرو، نکال کے کاٹ کے دیکھو وسیع حسن صاحب کی زیارت کر کے مت چلے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے کربلا جا سکتا ہے اور نہ جائے۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے زیارت۔ لیکن ایک آدمی ہے بیچارہ، اس کی اوقات نہیں ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، 500 روپیہ کسی صورت سے کماتا ہے، لڑکن کی فیس تو ادا ہی نہیں ہو پاتی، کربلا کیا جائے، مگر دل میں ہے کیا ہوتا ہے پیسہ اللہ کی دعا کر دے مر گیا۔ اب یہاں آپ کے یہاں کانسیپٹ ہے نقال فرشتے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک مسل کہی جاتی ہے، کابل میں گول مصب گھوڑے نہیں ہوتے،
کربلا میں جو ہے سب اللہ والے تھوڑے ہیں، ایک سے ایک بدماش کربلا بھی ہیں جو ظاہر کو لوٹ لیتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ میری والدہ مرحومہ اس سجدے میں گئی عبدالعظیم پر، وہ کسی عورت نے پرس کھول کر کے کل پیسے میں مار دیا، تو اس کا مطلب تھوڑا کہ وہاں کربلا میں سب اللہ والے اور مومن ہیں۔ وہ مریں گے تو کہاں دفن ہوں گے؟ ہم بھائی کربلا مرا کربلا میں دفن ہو جائے گا، مشہد میں مرا مشہد میں دفن ہو جائے گا، ہم ہمسے میں مرے ہمسے میں دفن ہو گئے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ وہ بدماش تھا بھائی اولاد، بھائی مومن آدمی بہت تڑپ رہے تھے کاش مولا کے یہاں پہنچ جاتے، کاش مولا۔ اب یہاں پر کانسیپٹ آتا ہے ہمارے یہاں نقال فرشتے۔ نقال فرشتوں کا کام کیا معلوم ہے؟ نقال فرشتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں کے لائق ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امزل سے ان کی لاش اٹھاویں، لے جا کے کربلا نجف مشہد جہاں کے لائق ہے وہاں رکھ کے وہاں کی لاش اٹھا کر کے جا کے امزل میں دفنا دیں۔ تو مین کربلا بہت اچھی چیز ہے، مگر کسی کا دبا کے کسی کا ہڑپ کے بھیا کربلا نہ جاؤ وسیع حسن، مگر اپنے بھائی کا حصہ مت دباؤ۔ صلوات، یہ مقصد کہنے کا صلوات۔ کوئی فائدہ نہ خدا کی قسم، نہ مجلس کا فائدہ ہے، نہ ذاکری کا فائدہ ہے، نہ حصے کا فائدہ ہے، نہ شرمان کا فائدہ ہے، نہ جلوس کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی کو ستا کے تم کچھ کرتے۔ حد تو اس وقت ہو گئی جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہاں کہاں گھر ہے، خاص طور میں جھگڑا ہو دیکھو اپنے بچپنے میں، اب تو نہیں ہوتا، بچپن میں ہم خود ہو ہے نا دیکھے ہو نا، تو کیسے جھگڑا ہوتا تھا جب تھوڑا پور ٹائپ کے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ انتظار میں جھگڑا کرتے تھے، کیسے جب کل سے ہار جائے کچکچائے جا کے آج کے بعد سے ہمارے تمہارے دکھائی مت دیا، بولے بھائی غلط کر رہے۔ کیا اللہ میاں اپنے بندوں سے اس طرح کہہ سکتا ہے بھاگ جاؤ ہمارے دوبارے دکھائی نہیں دے رہے؟ حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الیہ، پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا دو جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو، مسجد میں نہ گھسنے پائے، اور اگر گھس گیا دنیا سمجھ رہی ہے کہ وسیع صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کہتا فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں میری نماز پڑھتا رہے گا میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا۔ اب بچہ کیا ہے، جب خدا کہتا ہے کسی کو ستا کے آؤ گے میں نماز قبول کرنے کے بجائے لعنت کروں گا، تو خدا لعنت کرے کسی کا حق مار کے کربلا جاؤ گے تو امام حسین قبول کر لیں گے؟ صلوات پر محمد۔ تو پہلی وصیت اسی لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، لہذا پہلی وصیت مولا کی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہ مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ دوسرا کیا فرمایا تھا مولا نے؟ 5 منٹ، مرنا تو مسلمان ہے، مرنا کسب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، کہ تم مولانا ہو تھوڑے تو اور درگت ہوگی، ایسی بدبو آئے گی تمہاری کھال سے جہنمیوں کو آگ سے کم تو ان بدبو سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دلائے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا، اس سے تم بات صاف ہو جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ شیطان جب کوئی بندہ خدا مرنے لگتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ یہ آدمی مر رہا ہے اس کو کافر بناؤ، اور اگر وہ نہ ہو پائے تو کم از کم دین میں شک ڈال دو۔ مرتے وقت میں ایک چیز ہے، آج کا مجلس پڑھنا نعرہ لگوا لینا کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے کہ جب روح نکل گئی ہو تو لا الہ الا اللہ کہتے نکلے، محمد رسول اللہ کہتے نکلے، علی علی کرتے نکلے۔ میں 2 قصہ سناتا ہوں، ایک عام آدمی کا، ایک مولانا کا، ہو کے بعد طے ہو جائے گا کہ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے۔ صلوات پر کچھ لوگوں کی آواز خدا داد ہوتی ہے،
اللہ جس کو دے. یہ آواز ہم لوگ بنانے سے تھوڑے بنتی ہے. اللہ جس کو جیسی دے دے. اسی لیے روایتیں کہتے ہیں ایٹھو مت. جو تم کو کچھ ملا ہے اس کا شکر ادا کرو. ایٹھو مت. تو بڑی بڑھیا آواز. بڑے بھائی اذان دیتے تھے اچھی آواز ہونے کی وجہ سے مر گئے. تب جو ہے وہ کمیٹی والے آئے, کہنے لگے کہ یار تمہیں بھائی اذان دیتے تھے تو ایسا ہے کہ اب تو اذان دیا کرو. تو وہ اذان دینے لگے. کچھ دن بعد بہو مر گئے. تب تیسرے بھائی کے پاس آئے, کہنے لگے بھائی تمہارے دو بھائی اذان, تمہاری بھی آواز ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے, تو اب آپ کل سے اذان دیجئے. کہنا ہی بھیا ہم اذان نہ دے پائیں. دو ہی بھائی ہمارے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں. ہم اذان کو جانتے ہیں. اب اذان کا ثواب کرنا بتاؤں. روایت کہتی ہے اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے مار کرنے اذان دینے کی. لیکن وہی اذان آدمی کیا کہہ رہا کہ نہیں صاحب دو ہی بھائی ہمارے برباد ہو چکے ہیں بھیا ہم اذان تو ارے یار تنخواہ بڑھا دیں گے, اب تو جو ہے دکان کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے. ان کا کچھ کہہ دو ہم اذان نہ دے پائیں گے. لیکن کیا اذان کا اتنا سال تو اذان سے اتنا کاہے بھاگے لگا. تو کہنے لگے کہ جب پڑھ کے بھیا مرت رہے تو ہم سرانے تھے. ہم نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھیا نہیں پڑھا پائے, گھمائیے. پھر جب دوسرے بھائی مر گئے, اچھا جو اذان دے رہا ہے تو دن بھر میں 5 بار کہہ رہا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو جس کا کام ہوا یہی وہ مرتے ٹائم کیوں نہیں پڑھ پایا. کہ جب دوسرے بھائی مرنے لگے ان سے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو, نہیں پڑھ پائے مر گئے. تو مجھ کو بڑا ٹاٹو ہے یار زندگی بھر اذان دیا دونوں بھائی نے, بھائی کلمہ نہیں پڑھ پائے مرتے وقت. تو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا ایک بھائی کو. ہم نے کہا بھائی جان زندگی بھر اذان دیا مرتے ٹائم کیوں نہیں دیا, کلمہ پڑھ پائے. کہنے لگے یار وہی اذان ہے تو پھنسائے گی کاش اذان نہ دیتے ہوتے. سمجھ گئے آپ, جس کا اتنا سما ہے ذرا ذرا سی باریکی پکڑی جاتی ہے. تو کہنے لگے کیوں. جب پرانے زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسجد جو ہوتی تھی عام طور پہ گھروں سے اونچی ہوتی تھی, ہے کہ نہیں, جہاں بھی پرانی مسجدیں ہیں. اچھا اس میں بھی جو ہے وہ اوپر بنتا تھا اذان دینے کے لیے. اب تو یہی مائک سے کھڑا ہو جائے اوپر. تو عام طور پہ جب اوپر آدمی جائے گا تو اگل بغل مکان تب 2 منزلہ 3 منزلہ ہوتا نہیں تھا, آبادی کم تھی تو انگنوں ہوتا رہا. تو کہنے لگے کہ وہ جو مسجد کے اوپر اذان دینے جاتے تھے تو پچھوا اتنی کا گھر رہا, انگنا کھلا ہوا تھا اور دیکھنے میں بہت زبردست رہی. بس منبر کا ادب مانے اس سے آگے نہیں کر سکتا میں بیان. اندازہ کر لیجیے کہ یہ اذان دینے جاتے تھے کہ کیا کرنے جاتے تھے. بس 1 منٹ اذان دے دوں سمجھ جائیں گے آپ, ایسے دیتے تھے. اور وہ گھر ہے سامنے آگے لوگ گھوم رہی ہے سب اشہد ان لا الہ, سمجھ گئے آپ. زندگی بھر اذان دیا اتنا ثواب اذان دینے کا ہے, مگر آنکھ کو نامحرم سے نہیں بچا پائے, مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے. صلوات, سمجھ میں آیا. کہاں سے ذرا ذرا سے چوک جائے گا. ابھی یہ ذکر فرما رہتا ہے مرشی کا, اسی زمانے میں اور بڑھ جاتے. اس میں بزرگوں نے تکلیف دی, آپ نے کی ہوگی تکلیف. آغا گلپائگانی رضوان اللہ علیہ, ان سے نقل کیا شہید دستگیر میں کہ آغا گلپائگانی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, ہم جماعت بچپنے کا کلاس فیل ہو. تب وہ لوگ 80-85 سال کے ہو گئے, وہ بھی بوڑھے ہوئے ساتھی بھی. خبر آئی کہ طبیعت خراب ہے, تو میں چلا گیا اپنے دوست کو دیکھنے. تو اچھا کتنا آپ جو ہے IAS BCS ہو جائیے, جب بچپن ایک دوست ملے گا تو بے تکلفی آتی ہی ہے. تو گئے بیٹھے ادھر ادھر کی بات, تو اور کیا حال چال ہے. تب تک وہ ہمارا دوست پوچھنے لگا اچھا گلپائگانی یہ بتاؤ, اب اس سے کیا مطلب مر جاؤ گے تو بچپنے کا دوست ہے. کہنے لگے کہ اچھا گلپائگانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں. تو ہم نے کہا یار صحیح بات تو یہ کہ تم تیز تھے. تو آپ سوچئے جس کو مرجع کہہ رہا ہو کہ ہم سے تیز ہے پڑھنے میں, وہ کتنا تیز رہا ہوگا. اسی لیے بچے دماغ میں بٹھا لیں, محنت کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ وہ عطا کرتا ہے, اور جتنا پاک رہو گے اتنا اچھا وہ رزلٹ دے گا. پڑھنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. صلوات محمد
پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ تو میں نے کہا فیکٹ یہ ہے کہ تم تیز تھے. کہ تم کو بھی اقرار ہے نا کہ میں تم سے زیادہ تیز تھا؟ کہا ہاں. کہ تب یہی بتاؤ کہاں گئی اللہ میاں کی عدالت؟ پڑھے میں تیز ہم اور مرجع ہو گئے تم، یہ کون سی عدالت ہے؟ ایسے کہا، ایک تو جھٹکا لیا، روح نکل گئی. آغا گلپائگانی کہتے میں نے اپنے سامنے اپنے دوست کو اللہ کی عدالت کا انکار کرتے دیکھا مرتے، تو کفر میں مرے، اللہ کے عدل کا انکار کر دیا. تو کہنے لگے یہ نہ صرف میں جانتا تھا اور کوئی جانتا نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ عدل الہی کا انکار کر کے مرا ہے تو کافر ہو گیا. کہنے لگے میں تم سے باہر چلا گیا کہ دوستی کے ناطے اور درجہ کے ناطے حدیث کہا جائے گا نماز جنازہ کے لیے، اور کسی کی بے عزتی کر نہیں سکتے، جو کافر ہو گئے تھے میرے سامنے کہہ نہیں سکتے. تو میں ہٹ گیا خود چھوڑ کے کہ جس کو نہیں پتا ہوا کہ پڑھا دے نماز، ہم نہ پڑھانا. سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے مولا نے پہلے نمبر پر جو تاکید کی ہے کہ کوشش کرو، تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو مرنا تو مسلمان ہے، مرنا شرط. تو مولوی صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، کیسے کیا کریں گے مسلمان مرے؟ اب اس وقت تو بھائی شیطان گھس گیا، بہکا دیا، تو بچائیں گے کیسے؟ میں کہ اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں، مگر ایسے تھوڑا کہیں بڑھیا سے تو سلوات پڑھ دو. ایک حدیث ہمارے یہاں ہے بڑی غضب کی، وہ اس کو سن لیے پھر مسئلہ حل ہے. کہتے ہیں 3 چیز ہے جس میں کوئی چھوٹ آپ کو نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے ماں باپ اچھے ہوں یا فاجر بدکار. تم سے اس سے مطلب نہیں کہ میرے ابا کی حرکت ایسی ہے، میرے ابا کا ابا کی حرکت ہے، ہم ابا کو سمجھیں گے. آپ اولاد ہیں، آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. 1 2 وفاء العہد، وعدہ کیا ہے تو وعدے میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، چاہے جس سے وعدہ کیا ہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو. وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا، کوئی چھوٹ نہیں ہے. 3 اداء الامانہ، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو یہ کہہ کے ہم نہیں دبا سکتے ارے چور چنگال کی کون، چور ہو چنگال ہو چاہے جو ہو، دیدار ہو بے دین ہو چاہے جو ہو، اپنا ہو پرایا ہو چاہے جو ہو، مقدمے بازی چل رہی ہو چاہے ہمارے ابا کا مرڈر کر کے آیا، اس کی امانت ہے تو امانت آپ کو واپس کرنا ہی کرنا ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. کسی تیسرے کو رکنا ہے تو کیا ہے تیسرا حکم؟ کون بھائی؟ اداء الامانہ، امانت کی واپسی میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے برا. ہو گئی بات؟ کبھی کام نہ کرو، جب امانت داری اتنا بڑا وہ ہے تو اللہ میاں سے زیادہ امانت دار کون ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. کہ ایک کام کرو، اللہ میاں کے پاس نہ امانت رکھوا دیں کا مطلب ہم نے کہا ڈر لگا ہے کہ شیطان کب بہکا دے. تو آج تو ہوش میں ہو مولوی صاحب کا، ہاں کہ اپنا عقیدہ آ جائے، سمجھے، بڑھیا سے ڈیسائیڈ کر کے اللہ میاں کے پاس رکھا دو امانت، اور اللہ میاں سے کہہ دو کہ جب مرنے لگیں گے تو ہماری امانت پلٹا دیجیے گا. جو خدا دوسروں سے کہتا امانت میں گڑبڑ نہ ہو وہ خود تو کرے گا نہیں. کہ تب یہ کیسے ہوگا کہ تمہارے یہاں سب ریڈی میڈ موجود ہے، صلوات میں کچھ کرنا نہیں ہے، کہاں بس تمام ہو گئی. انتظار بھائی ریڈی میڈ موجود ہے. بھائی یہی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو شکر ادا کیجیے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے فرد پیدا کر دیا کہ اہل بیت میں یہ سب چیزیں کوئی اور دنیا میں بتا ہی نہیں پائے گا. مفاتیح کے شروع میں ایک دعا ہے جس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ، ہے نا. عدیلہ کہتے ہیں عدول سے پلٹنا. تو وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کے بعد آدمی مرتے وقت پلٹے ہے، ریڈی میڈ مسالہ موجود ہے، ہمارا کام خالی اس کو پڑھ لینا ہے. دعائے عدیلہ
مفاتین ہے اس کو پڑھ لیجئے. بزرگوں کا فرمانا ہے شب جمعہ نہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار, نہیں زندگی میں ایک بار اس کو پڑھ لو. اس میں ہے کیا دعائے عدیلہ میں؟ دعائے عدیلہ میں سارا عقیدہ ہے. جنت حق ہے, جہنم حق ہے, مولا علی امام ہے, یہ پورا عقیدہ ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آدمی پڑھتا اللہم ہذہ امانت, پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے, میں اس کو امانت رکھوا رہا ہوں تیرے پاس, جب مرنے لگوں تو میرے امانت پلٹا دینا. یہ کر لیجئے انشاءاللہ مرنے سے پہلے. اب سمجھ میں آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات محمد. بس خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے توبہ کی, استغفار کی. خدا جس کو چاہے گا اس کو اٹھائے گا, جس کو چاہے گا اس کو گرائے گا. یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام اس کا ہے. اگر اس کی مرضی ہے تو چھوٹے سے گاؤں میں وہیں رہ کے مر جاؤ, کوئی نہ جانے, الحمدللہ. اس کی مرضی ہے کہ دنیا میں تم کو لوگ جانے, الحمدللہ. مگر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو. یہی سب کچھ. کیا کرے گی ساری دنیا جان کے تم کو جب قبر میں سکون نہیں ملے گا؟ کیا کرے گی دنیا جان کے؟ 2 دن 4 دن کا رولا ہے نا, نیلی بتی سے گھوم لو, لال بتی سے گھوم لو اور مر گئے. بولیے جواہر لال نہرو 3 بار پردھان منتری ہوئی, آج کوئی یاد کرتا ہے؟ بات ختم ہو گئی, مر گئے مر گئے. ایک چیز وہاں آیت اللہ ہوئی رضوان اللہ علیہ, صدام کے شکنجے میں رہے 20 سال, مر گئے. مرنا تو سب کو ہے. تو کوشش یہ کرو وسیعاً بس دنیا کے بہکاوے میں مت آؤ, دنیا کے چکر میں نہ پھنسو, دنیا کے چڑھائے میں مت آؤ. اپنے خدا پہ وسیعاً بھروسہ رکھو, وہ جس حال میں رکھے. ہم لوگ جب مدرسے میں جاتے ہیں پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے, پہلی کتاب کی پہلی سطر یہی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے, اس کی انتہا اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے. دیٹس آل. تو جیسا بہتر سمجھ. آپ بتائیے ہمارے بارے میں ہمارے ابا بڑھیا سوچ سکتے ہیں کہ ہم خود؟ بولو سب ابا ہماری اوقات ہے کیا ان کی عقل کے مقابلے میں؟ ابا سے زیادہ مہربان اللہ ہے. تو ہمارے لیے جو بہتر ہے, دیکھیے چونکہ حکم اس نے دیا ہے تو آپ اپنی خواہش کے مطابق دعا کیجئے, دعا مت روکیے. مگر نہیں مل رہا ہے تو ٹینشن مت لیجئے, شاید مصلحت اسی میں ہے. صلوات پر محمد. دیکھیے خدا اپنے زمانے کے سپر پاور کا نام ہے یزید. سپر پاور کا نام ہے یزید. اسلامی دنیا میں اکیلا حاکم تھا کم وقت مرحوم ہے. اور امام حسین کے پاس کیا تھا؟ کچھ. حتیٰ کہ 6 مہینے کے بچے کو بولیے پلانے کے لیے حضرت کے پاس پانی تک نہیں تھا. لیکن آج بھی یہاں چھوٹا سا گاؤں ہے ضریر, ہر دل میں امام سلام اللہ علیہ کا روزہ. یزید کو اسے ذاکر میکا سے پوچھ لیجئے جو رضی اللہ کا, خالی اسی سے پوچھ لے جا کے کہ ذاکر میاں بتاؤ یزیدوا کی قبر کہاں ہے؟ جس کے پاس پوری دنیا تھی اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے. جس کے پاس اپنے بچے کو پلانے کے لیے پانی نہیں, اس کا روزہ ہر دل میں. اس لیے میرے مولا کا جملہ بھی ہے کربلا میں, جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے اس لیے دیکھیے علی اصغر والی مصیبت کو میں زیادہ اس لیے جو کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے تو یہ بات ایسی پڑ کہ کربلا میں سب سے سخت مصیبت امام حسین کے لیے کون سی تھی؟ علی اکبر, قاسم, عباس, بے شک معمولی نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ جب حضرت عباس کی روح نکلی ہے تو مولا کی جو حالت
حالت یہ تھی کہ اٹھتے تھے ایسے آسمان تکتے تھے اور اپنے آپ کو عباس کی لاش میں گرا دیتے تھے اور چلاتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی. معمولی مصیبت نہیں ہے. اکبر کے جنازے پہ آئے, سر زانوں پہ رکھے ہیں. بھائی بیٹا کہاں تکلیف؟ نیزے کی انی رکھ دیا زمین پر, بیٹھ گئے آستین کو سمیٹا, یا علی کہہ کے نیزہ نکالا. کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. اسی لیے مولانا احمد حسن صاحب اللہ تعالیٰ بنارس والے, ان کا ایک شعر ہے, جب انہوں نے مرحوم نے سنایا تو بہت اچھا, تو میں نے کہا حضور پورا نوحہ کہہ ڈالے کا نا, بس یہ اکیلا شعر رہے گا. شعر کے پوری کیفیت انہوں نے نظم کی کہ کیا صورتحال تھی اس وقت. نیزہ نکالا, روایت کہتی ہے خون فوارے کی طرح ابل رہا. کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. تو جو کتابوں میں کیفیت لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے, ایسے آسمان تکتے تھے اور ہاتھ میں اور کہتے تھے بیٹا زندہ رہ کے کیا کروں گا. اور ادھر اکبر کا حال فوارے کی طرح خون ابل رہا, کہاں زمین پر گہری لگا ہے. ایک شعر میں انہوں نے نقل فرمایا ہے احمد حسن صاحب اللہ خدا اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچائے. فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. یہ کیفیت ہے. اچانک ہچکی لی, روح نکل گئی. اب جو روح نکلی, جو تاریخ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا منظر پیش کرتی ہے, امام نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے میں گرا دیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. توجہ فرمانا, اس کا مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ اکبر کی مصیبت معمولی نہیں ہے, قاسم کی مصیبت معمولی نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت عباس کی مصیبت ایک طرف, قاسم کی مصیبت ایک طرف, علی اصغر کی مصیبت ایک طرف. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سب سے زیادہ تکلیف مولا کو کربلا میں کب ہوئی, تو میں علی اکبر اور عباس اور قاسم علیہ السلام کی شہادت کا ذکر نہیں کروں گا. اس کا میں کہوں گا علی اصغر کا. وہ کیسے؟ دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہتا کہ میری بات کو مان لیجیے, یہ میرے دماغ کی بات ہے. کتاب میں ہر بات نہیں ہوتی, لیکن ایک فطری چیز ہے. انتظار بھائی, جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے آدمی چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, بلکتا ہے. لیکن جب بہت سخت مصیبت ہوتی ہے تب آدمی دل ملا کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. فطرت ہے. عباس کے جنازے پہ تڑپے, آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا, آپ کو نہیں یاد کیا. علی اکبر کے جنازے پہ روئے, آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے لیے حضرت نے پانی مانگا اور جواب میں آ کے تیر لگا, تب طلب کے میرے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. شیعاتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی, جب کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی, کاش تم لوگ ہوتے عاشور کے دن, دیکھتے تم لوگ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور ان سبوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا.